کا تہ دل سے شکرگزار ہوں کہ یہ خوبصورت محفل میلاد سجائی اور اس میں ہم سب کو حاضری کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس محفل میں حاضری کو قبول فرمائے۔ دوستوں، میں بھی مولانا کی گفتگو سن رہا تھا کہ میلاد کے دلیل لوگ ڈھونڈتے ہیں، تو ایک سیدھی سادی بات تو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجیے کہ میلاد کہتے کس چیز کو ہیں۔ ہمیشہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کی اصل شریعت میں موجود ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیے، ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم ان نعمتوں، ان رحمتوں پر اظہار تشکر کرتے ہیں جو حضور کی آمد سے، حضور کے آنے سے، حضور کے وسیلے سے ہم تک پہنچے، اور ظاہر ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیے، حضور ہی کی آمد سے، حضور ہی کے وسیلے سے ہمیں ہدایت ملی ہے، ہمیں قرآن مجید ملا ہے، ہم تک یہ شریعت محمدی پہنچی ہے۔ اور حضور کے آنے سے پہلے ہمارے کیا حالات تھے؟ تو ہم لوگ شرک میں لگے ہوئے تھے، ہم بچیوں کو زندہ دفنا رہے تھے، ہم قتل و غارت گری کا نسل در نسل سلسلہ چلاتے تھے، اور اگر عربوں کی بات کریں تو دیکھیے ان کے پاس تو اللہ کا گھر بھی تھا، وحدت قضا تھا، خانہ کعبہ تھا ان کے پاس، لیکن اس میں بھی بت سجائے ہوئے تھے، اس کو بھی شرک کا اڈا بنایا ہوا تھا۔ تو دیکھیے، اگر حضور نہ آتے تو ہمارا کیا حشر ہونا تھا، ہمیں کیسے عذاب میں مبتلا کیا جانا تھا۔ بلکہ تب کی باتیں تو چھوڑیں، آج بھی جو ہمارے اعمال ہیں اور آج بھی جو ہمارے کرتوت ہیں، تو ذہن میں رکھیے کہ ان میں سے ایک ایک عمل کے اوپر، ایک ایک گناہ کے اوپر، ایک ایک فعل کے اوپر پوری کی پوری قوموں کو تباہ کر دیا گیا، پوری کی پوری قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ مثال کے طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، ان پر عذاب کیوں نازل ہوا؟ ناپ تول میں اونچ نیچ کرتے تھے۔ تو بتائیے، آج کل ہماری ہر مارکیٹ میں ہر ریڈی والا تقریباً یہ کام نہیں کر رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ تو آج کل چلیے مغرب میں تو وہ کام عام ہو چکا ہے، لیکن اب مسلم ممالک میں بھی آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو دیکھیے، ہمارے جو اعمال ہیں، کرتوت ہیں، ان میں سے ایک ایک کام کے اوپر پوری کی پوری قومیں تباہ کر دی جاتی تھیں۔ تو ہم آج محفوظ ہیں تو کیوں ہیں؟ وہ حضور کی وجہ سے ہیں، اور اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا اس وجہ سے محفوظ ہیں۔ تو یہ جو رب کی نعمتیں آئیں، یہ ہمیں قرآن ملا، ہم تک دین اسلام پہنچا، یہ شریعت کے احکامات پہنچے، تو ان نعمتوں کے اوپر ہم اظہار تشکر کرتے ہیں اور ان پر خوشی مناتے ہیں۔ اس چیز کو میلاد کہتے ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں کیسے ملی؟ حضور کے آنے سے ملی، حضور کی آمد سے، حضور کے وسیلے سے ملی۔ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ اگر ہم میلاد کی روح کو سمجھ لیں تو کیا صحابہ میلاد منایا کرتے تھے؟ تو میں عرض کروں گا کہ اس طرح تو نہیں مناتے تھے، کیونکہ اس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں ہوا کرتا تھا، اس وقت یہ کلچر نہیں تھا، یہ اسٹیج نہیں سجا کرتے تھے، یہ چراغاں لائٹنگ نہیں ہوا کرتی تھی، یہ پرنٹنگ کی سہولت موجود نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو دوستو، جس طرح جس انداز سے محافل اس دور میں ہوا کرتی تھی، اسی طرح میلاد بھی منایا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے میلاد کا لفظ تو استعمال نہیں ہوتا، آپ کہیں گے قرآن مجید میں بھی کہیں میلاد کا لفظ نہیں ہے، یوں تو پھر قرآن مجید میں توحید کا لفظ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے بھئی توحید کا لفظ اگر قرآن میں نہیں بھی